مولانا محمد عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقتدوا من بعد الذین ابی بکر وعمر آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے میرے غیور نوجوان عزیزوں اور بھائیوں، یہ جمادی الثانی کا مہینہ ہے اور جمادی الثانی کے مہینہ میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی ہے۔ اس مناسبت سے علماء کرام جمادی الثانی کے مہینہ میں عموماً سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان اور سیرت پر گفتگو کرتے ہیں۔ مجھے بھی احباب نے اس بات کی طرف توجہ کروائی تو اپنے اس ماہانہ خانقاہی اور اصلاحی اجتماع میں نے بھی اس موضوع پر گفتگو کرنا مناسب سمجھا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے بہت سارے پہلو ہیں، میں ایک خاص پہلو پر گفتگو کروں گا اور کوشش کروں گا کہ اسی موضوع پر رہوں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات میں جو وصف زیادہ نمایاں نظر آتے ہیں، ان نمایاں وصفوں میں جو میں سمجھتا ہوں امتیازی وصف وہ یہ ہے کہ آپ حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب نبوت اور آپ کے منصب ختم نبوت کے محافظ نظر آتے ہیں۔ تو میں نے آج کے اس اجتماع میں عنوان بھی یہ رکھا ہے کہ منصب نبوت اور ختم نبوت کے محافظ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی پر گفتگو انشاءاللہ تعالیٰ کروں گا۔ ہمارا یہ پروگرام زیادہ لمبا نہیں ہوتا، اس لیے توجہ کے ساتھ بیٹھے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے جب اعلان نبوت فرمایا، پہلے وہ لوگ جنہوں نے اس دعوت اور آواز پر لبیک کہا، ان میں سر فہرست سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات ہے۔ جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے اپنی نبوت اور رسالت کا اظہار کیا، مکہ والوں نے طرح طرح کی باتیں کرنی شروع کی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک مجلس کے پاس سے گزرے، دیکھا کہ لوگ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تنقید کر رہے ہیں۔
کہ وہ ایسا شخص آیا ہے کہ جس نے سارے معبودوں کو ایک طرف رکھ کے ایک معبود کی عبادت کی بات کی ہے اور ہم سے اپنے باپ دادا کے دین کو چھڑوانا چاہا ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھ لیا وہ کون شخصیت ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا کہ وہ وہی ہیں جن کا آپ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، جن کو لوگ محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس کا علم نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا ہے۔ آپ اسی وقت اٹھے اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ آپ نے جاتے ہی سوال کیا، آپ کے متعلق لوگ یہ بات کرتے ہیں، کیا آپ نے واقعی ایسی بات کہی ہے کہ میں اللہ رب العزت کا نمائندہ اور رسول ہوں اور تمام کے تمام معبودان باطلہ اور بتوں کو چھوڑ کر ایک رب کی عبادت کرنے والے بن جاؤ؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، بالکل میں نے یہ اعلان کیا ہے۔ اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر کو ایمان لانے کی دعوت دی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کسی قسم کا انکار، کسی قسم کی حیل و حجت، کسی قسم کے پیش و پشت سے کام نہیں لیا، بلکہ فرمایا حضور کلمہ پڑھائیے، میں ایمان لانا چاہتا ہوں۔ جب پوری دنیا حضور کو جھوٹا کہتی تھی، سیدنا صدیق سب سے پہلے منصب نبوت کی حفاظت کے لیے اٹھے اور کلمہ پڑھ کر حضور کا ساتھ دیا۔ یہ صدیق اکبر ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ دعوت دینے کے لیے مسجد حرام یعنی بیت اللہ شریف کے پاس گئے، تو وہاں لوگوں کو دعوت دے رہے تھے دین کی۔ مشرکین مکہ نے اکٹھے ہو کر آپ پر دھاوا بول دیا، یعنی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنا شروع کیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق کو ایک آدمی نے بتایا وہ تمہارے دوست لوگ ان پر جھپٹ پڑے ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سر پر کپڑا بھی نہیں تھا، پریشانی میں بھاگے ہوئے آئے، اور جو لوگ اس مکروہ فعل میں مبتلا تھے ان کو دھکے دینا اور مارنا شروع کیا، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پر اس طرح چھاؤں کا تیسرا آدمی گر نہیں جاتا کہ بھئی ان کو کیوں مارتے ہو، مجھے مارو۔ فرمایا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایسی شخصیت کو مارتے ہو، ایسی شخصیت کو قتل کرنا چاہتے ہو جو صرف یہ کہتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے؟ ان کا یہ جرم ہے۔ اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لیا اور وہاں سے چل دیے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اس واقعہ پر بڑا شاندار تبصرہ کرتے ہیں جو تاریخ کے سنہری حروف میں لکھے جانے کے قابل ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ قرآن کریم کی آیت اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ فرعون کی قوم کے اس آدمی کے بارے میں نازل ہوئی تھی جس نے وقت کے پیغمبر کا دفاع کیا تھا، اپنے ایمان کو چھپایا تھا۔ وقت کے پیغمبر پر لوگ جھپٹ پڑے تھے۔ یہ اللہ کا نیک بندہ آیا جو فرعون کی قوم میں سے تھا، ایمان لا چکا تھا، لیکن اپنے ایمان کو بچاتا تھا اور اپنے ایمان کو چھپاتا تھا۔ یہ آیا اور لوگوں کو کہا تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو یہ کہتا ہے میرا رب اللہ؟ وہ اپنے ایمان کو چھپاتا تھا۔
جو فرعون کی قوم کا آدمی تھا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک واقعہ قوم فرعون کے آل فرعون کے اس مومن کا ہے، اور یہ واقعہ سیدنا ابوبکر صدیق کا ہے کہ لوگ جھپٹ پڑے تو آئے ہیں حملے سے بچانے کے لیے۔ فرمایا زمین و آسمان کا دونوں شخصیات میں فرق ہے۔ جو قوم فرعون کا آدمی تھا اس کا زندگی میں ایک لمحہ، اس کا زندگی میں 1000 لمحہ گزارنا سیدنا ابوبکر صدیق کے ایک لمحے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ حضرت علی کا تبصرہ رضی اللہ عنہ۔ وجہ بیان فرمائی، فرمایا اس کی وجہ اس کی یہ ہے قوم فرعون، آل فرعون کا وہ مومن اپنے ایمان کو چھپاتا تھا، ابوبکر صدیق نے اپنے ایمان کو برملا جو ہے لوگوں کے سامنے بتایا ہے۔ وہ ایمان کو چھپاتا تھا اور خفیہ طور پر پیغمبر وقت کو سپورٹ کرتا تھا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے علل اعلان ایمان قبول کیا، علل اعلان ایمان کا اظہار کیا اور علل اعلان منصب نبوت کا دفاع کیا ہے۔ اس لیے اس آل فرعون کے مومن کا اس زمین پہ 1000 لمحہ گزارنا ابوبکر صدیق کے ایک لمحہ کے بھی برابر نہیں ہو سکتا۔ مسلمانوں کی تعداد 38 ہوئی، اسے ہم پنجابی میں 38 کہتے ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری تعداد کچھ بڑھ گئی ہے، جی چاہتا ہے کہ ہم بھی وہاں بیت اللہ شریف کے پاس جائیں اور اپنی دعوت کو لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ حضور نے فرمایا کہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہماری تعداد ابھی اتنی زیادہ نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم ان لوگوں کے شر سے بچ سکیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اصرار فرمانے لگے تو آپ نے فرمایا چلو۔ چنانچہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کے چلے اور صحابہ بھی چلے۔ وہاں پہنچے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بیان کرنا شروع کر دیا، تقریر کرنا، جسے پنجابی میں ہم کہتے ہیں، تقریر کرنا شروع کر دی۔ اسلام کا تعارف پیش کرنا شروع کر دیا، اسلام کی دعوت کو پیش کرنا شروع کر دیا۔ مشرکین مکہ ادھر ادھر غصے کے اندر جو ہے پھٹے جا رہے تھے۔ آخر کار برداشت نہ ہو سکا، اکٹھے ہو کے آئے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر دعویٰ بولا اور مارنا شروع کر دیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی مارا گیا اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیٹا گیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اتنا مارا گیا کہ حالت غیر ہو گئی۔ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا قبیلہ تھا بنو تمیم، قریش کی ایک شاخ ہے۔ بنو تمیم کے لوگ قبیلہ کی ہمدردی میں کھڑے ہو گئے۔ کفار میں سے ایک آدمی تھا جس کا نام عتبہ بن ربیعہ تھا۔ تو بنو تمیم کے لوگوں نے کہا، یعنی سیدنا ابوبکر صدیق کے قبیلہ کے لوگوں نے کہا اگر ابوبکر اس حادثہ میں فوت ہو گئے تو ہم عتبہ بن ربیعہ کو قتل کریں گے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بے ہوش ہے، ہوش میں نہیں ہے، کپڑے میں ڈال کر آپ کو گھر لے جایا گیا۔ چنانچہ لوگ محلے والے، علاقے والے، قبیلے والے ارد گرد جمع ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سارا دن بے ہوش رہے، ہوش میں نہ آئے، حتیٰ کہ شام ہو گئی۔ جب شام ہوئی تو ہوش آئی، جو ہی ہوش آئی تو سب سے پہلے پوچھا حضور کا کیا حال ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بنو تمیم کے لوگ تو قبیلہ کی ہمدردی میں اکٹھے ہوئے تھے کہ ہمارے قبیلہ کے آدمی تو بڑے مایوس ہوئے کہ دیکھو اس کی خاطر مار کھائی ہے، بے ہوش ہوئے ہیں، اب پھر انہی کا نام ہے، تو مایوس ہو کر چلے گئے۔ آپ کی والدہ قریب کھڑی تھی تو آپ نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت معلوم کرنا پہلا کام ہے، اس لیے جس طرح آدمی بیمار ہو تو رشتہ دار کیا کرتے ہیں، تھوڑا سا کھانا کھا لو، تھوڑا سا پانی پی لو، تھوڑی سی غذا کھا لو، تقویت آ جائے گی، دوائی کھا لو۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس وقت تک میں گھونٹ پانی کا نہ پیوں گا۔
خوراک نہ کھاؤں گا، دوائی دارو نہ استعمال کروں گا جب تک حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کو نہیں دیکھ لیتا اور آپ کی حالت دریافت نہیں کر لیتا۔ والدہ تھی، ماں تھی، انہوں نے کہا کہ چلو میں لے کے چلتی ہوں حضور کے پاس۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو بہت زیادہ چوٹیں آئی ہوئی تھیں، چہرے پر بہت زیادہ مارا تھا۔ عتبہ بن ربیعہ نے خاص طور پر، اس لیے بنو تمیم نے کہا تھا کہ ہم عتبہ بن ربیعہ کو قتل کریں گے، ابوبکر صدیق کو چھوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے ابوبکر صدیق کے استقبال میں، اور آپ کا ماتھا اسے پیشانی کہتے ہیں، پیشانی چوم لی۔ دوسرے صحابہ کرام جس طرح گر نہیں پڑتے، جس سے بہت محبت ہوتی ہے، بس اوقات لپٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ پہلے میں نے ملنا ہے، پہلے میں نے ملنا ہے، تو صحابہ کرام سارے ابوبکر صدیق سے چمٹ گئے۔ تو آپ نے فرمایا کچھ نہیں ہوا، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، بس یہ چہرے پر زیادہ چوٹ آئی ہے، باقی میں ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ تو یہ دیکھیں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے، لیکن حضور کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہے۔ یہ ہے محافظ اول سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے، آپ لوگ جانتے ہیں معروف واقعہ، معراج سے واپس آئے، آپ مسجد حرام میں تشریف فرما تھے۔ ابو جہل ٹہلتا ہوا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا، اس نے تو بطور مذاق کی بات کہی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ کوئی نئی خبر، جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات بتایا کرتے تھے، مجھ پر وحی نازل ہوئی، فرشتہ آیا فلاں، اس نے بطور مذاق کے کہا محمد بتاؤ کوئی نئی خبر، تو آپ نے فرمایا ہاں بڑی عظیم خبر ہے۔ ابو جہل بیٹھ گیا، تو پوچھا گیا کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا راتوں رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ملاقات کے لیے بلایا، میں یہاں بیت اللہ شریف سے بیت المقدس تک ہو آیا ہوں، ہاں جی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کر رہا ہوں۔ ابو جہل کہنے لگا واہ عجیب، ایسی عجیب بات محمد، عجیب باتیں تم پہلے بھی کرتے تھے لیکن آج تو حد ہی کر دی، اور کہنے لگا اس بات پہ پکے رہنا، اس بات پہ پکے رہنا، کیا تم لوگوں کے سامنے یہ بات کرو گے باقی کے سامنے بھی؟ آپ نے فرمایا اس میں کیا شک ہے۔ اب وہ لوگوں کو اکٹھا کرنے لگ گیا، شور ڈالنے، وہ لوگوں آؤ اکٹھے ہو، ایک عجیب بات سناؤں، آؤ ایک عجیب بات سناؤں۔ لوگ اکٹھے ہو گئے، اب مذاق اڑانے لگے کہ دیکھو یہ کہتے، پہلے تو یہ کہتے تھے کہ فرشتہ میرے پاس آتا ہے، وحی لے کر آتا ہے اور اللہ کا کلام مجھ پہ نازل ہوتا ہے، آج یہ بات کہہ رہے کہ راتوں رات ہزاروں میل کا سفر طے کر کے بیت المقدس سے ہوتا کہ اللہ پاک سے ملاقات کر کے بھی عرش اور فرش کی سیریں کر کے آ گیا ہوں، تو کیسی عجیب بات ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہاں آ گئے، اب تو دفاع کی بات تھی نا، محافظ کی ضرورت تھی، اس لیے جہاں آنکھیں بند کر کے مخالفت کرنے والے لوگ موجود تھے تو آنکھیں بند کر کے سچا ثابت کرنے والے بھی لوگ تھے، آنکھیں بند کر کے تصدیق کرنے والے بھی لوگ تھے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آ رہے ہیں، کفار کا جھنڈ وہاں کھڑا ہے، اور کہا سنا اپنے ساتھی کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ وہ کہتا ہے کہ راتوں رات بیت المقدس سے ہو کے آ گیا ہوں، تو بتاؤ کیا یہ سچ ہے؟ اب انہوں نے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو لاجواب کرنا چاہا، ابوبکر صدیق تو صدیق تھے نا، دفاع اور کرنا اور حفاظت کرنا جانتے تھے حضور کی۔ فرمایا اگر حضور کہتے ہیں تو ایک ذرہ بھی شک نہیں ہے، حضور واقعی ہو کر آئے ہیں، پھر اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وہ لوگ بڑے حیران ہوئے کہ ہم نے تو آج ابوبکر صدیق کو حضور کے خلاف اکسانا چاہا تھا کہ آج ان کو بڑکاتے ہیں اور آپس میں جو ہے ان کی کوئی تو میں ہوگی، ہم دیکھیں گے تماشا، لیکن ابوبکر صدیق نے فرمایا اگر وہ کہتے ہیں تو بالکل سچ ہے۔ چنانچہ ابوبکر صدیق اٹھے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، صحابہ بھی آنا شروع ہو گئے، آپ معراج کا سارا واقعہ ذکر کر رہے تھے کہ یوں ہوا، میں ایسے گیا اور یہ کچھ ہوا، واپس آیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک ایک بات کو سنتے گئے، فرماتے گئے حضور آپ نے سچ فرمایا، حضور آپ نے سچ فرمایا، حضور آپ نے سچ فرمایا، حضور آپ نے سچ فرمایا۔ جب ساری باتیں حضور کر چکے اور ایک ایک بات پر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرما چکے، آپ نے سچ فرمایا، آپ نے سچ فرمایا، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صدیقیت کا آپ کو سرٹیفکیٹ دیا، فرمایا اے ابوبکر تو صدیق ہے، اے ابوبکر تو صدیق ہے، اے ابوبکر تو صدیق ہے۔
اب یہ دیکھیں، یہ آپ کو ابو بکر صدیق جو کہتے ہیں نا، صحابہ سارے صدیق ہیں، چونکہ آپ کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر صدیق فرمایا، اور یہ صدیق لقب اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھا، اس پر مستقل دلائل ہے۔ باہر کے آپ کو صدیق اکبر اس لیے کہتے ہیں، صحابہ سارے صدیق ہیں، حضور کی صداقت کی گواہی دینے والے ہیں، تصدیق کرنے والے ہیں۔ ابو بکر صدیق اکبر ہے اس لیے کہ حضور نے ان کو خاص طور پہ صدیق فرمایا ہے، فرمایا اے ابو بکر تو صدیق ہے، تو صدیق ہے۔ یہ ہے حفاظت نبوت، حفاظت منصب نبوت۔ مسلمان اہل کتاب تھے، دنیا میں جو لوگ آباد تھے تو اہل کتاب کی عموماً اہل کتاب سے طبی طور پر محبتیں تھیں، اور جو بت پرست تھے ان کی بت پرستوں سے محبتیں تھیں۔ دو قومیں تھیں، ایک روم کے رہنے والے اہل کتاب عیسائی، دوسرے فارس ایران کہہ لو، اس کے ارد گرد کے خطے، یہ فارس کے رہنے والے یہ مجوسی آگ کے پجاری تھے۔ روم والے اہل کتاب عیسائی تھے، جبکہ یہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ حضرت آگے تشریف لے آئے، حضرات علماء کرام آگے تشریف لے آئے۔ روم کے رہنے والے لوگ اہل کتاب تھے اور فارس کے رہنے والے لوگ آگ کے پجاری تھے۔ طبی طور پر مسلمانوں کو اہل کتاب رومیوں سے محبت تھی، اور دوسری طرف جو دوسرا گروہ تھا مشرکین مکہ، ان کو آگ کے پجاریوں سے، فارس کے لوگوں سے محبت تھی۔ اب ہوا یوں کہ ان دونوں کی آپس میں دشمنی تھی، فارسیوں کی اور رومیوں کی، ان دونوں کی آپس میں دشمنی تھی، تو دشمنی کی وجہ سے جنگ ہوئی۔ اس جنگ کے اندر فارس والے لوگ جنگ جیت گئے اور اہل کتاب رومی لوگ جنگ ہار گئے۔ جب یہ خبر مکہ میں پہنچی تو مسلمانوں کو اس سے دلی صدمہ ہوا، اور مشرکین مکہ بغلے بجانے لگے۔ توجہ کرنا، مشرکین مکہ بغلے بجانے لگے اور مسلمانوں کو کہنے لگے دیکھو تم بھی اہل کتاب، وہ بھی اہل کتاب، ہم بھی جو ہے وہ غیر اللہ کے پجاری، اور فارس والے بھی غیر اللہ کے پجاری، تم کو تم مشرک کہتے ہو۔ جب کہ دیکھو اب فارس والے رومیوں پر غالب آئے ہیں اہل کتاب پر، ہم تم پر غالب رہیں گے۔ مسلمانوں کو اس سے غصہ آیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بڑے پریشان ہوئے۔ جب کفار نے یہ بات کہی، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر مستقبل میں رومیوں کے فتح کی، یعنی اہل کتاب کے جنگ کے جیت جانے کی خوشخبری سنائی۔ فرمایا الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین۔ فرمایا اب اگر وقتی طور پر رومی اہل کتاب مغلوب ہو گئے ہیں، ان قریب چند سالوں میں غالب آ جائیں گے۔ بضع سنین کا لفظ 10 سال سے کم کے عرصے پر بولا جاتا ہے۔ جب یہ آیات نازل ہوئی، ابو بکر صدیق مکہ کی گلیوں کے اندر کفار کو کہتے پھرتے تھے کہ دیکھو ہمارے پیغمبر سچے ہیں، اور ان پر اللہ پاک نے کلام اتارا ہے، اور اس کلام میں پیش گوئی ہے کہ 10 سالوں سے پہلے جو ہے وہ رومی لوگ فارسیوں پر غالب آ جائیں گے۔ جو ابو جہل اینڈ پارٹی تھے انہوں نے کہا یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا یہ پتھر پہ لکیر ایسا ہو کے رہے گا۔ انہوں نے کہا شرط لگا لو۔ 100 اونٹ کی شرط لگ گئی۔ کتنی شرط؟ 100 اونٹ۔ ایک اونٹ ہی 2-3 لاکھ روپے کا ہے، معمولی جو کام کا ہے وہ تو بہت مہنگا ہے نا۔ 100 اونٹ کی شرط لگ گئی۔ یہ اس دور کی بات ہے جس دور میں شرط لگانا منع نہیں تھا۔ اب ابو جہل نے کہا اگر 10 سال سے پہلے رومی لوگ فارسیوں پر غالب آ گئے تو 100 اونٹ ہم دیں گے، اور اگر 10 سال کے اندر رومی لوگ فارسیوں پہ غالب نہ آئے، جنگ نہ جیتی، تو پھر 100 اونٹ تم دو گے۔ ابو بکر صدیق اب منصب نبوت کا دفاع کیسے کرتے ہیں؟ توجہ کرنا، اب یہ شرط لگانا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی حفاظت میں ہے کہ وہ کہتے تھے کلام خود بنا لیا ہے، اور کہتے اللہ کا کلام ہے، یہ جھوٹ ہے، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ نعوذ باللہ حضور کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ جھوٹی بات ہے، حضور جھوٹ بولتے ہیں۔ ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے 100 اونٹ دینے کے لیے۔
کہ حضور کی بات سچی ہے، قرآن کی بات سچی ہے، اور 100 اونٹ دوں گا اگر یہ بات جھوٹی ہوئی تو۔ جس دن بدر فتح ہوا، اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو یہ خوشخبری سنائی، اور 70 کفار بڑے بڑے قتل ہو گئے، اور 70 کفار کے سردار جو ہے وہ قید ہو کر آئے۔ اسی دن اللہ رب العزت نے یہ 2 خوشیاں مسلمانوں کو عطا کی، ایک بدر کی فتح کی اور دوسرا رومیوں کے فارسیوں پر غالب آنے کی۔ اس دن مسلمانوں کو یہ خوشخبری ملی کہ آج بدر بھی فتح ہو گیا اور آج اہل کتاب رومی لوگ فارسیوں پہ غالب بھی آ گئے، لہذا ابو جہل اینڈ کمپنی سے 100 اونٹ کا مطالبہ کیا جائے۔ لیکن جنگ بدر کے اندر ابو جہل مارا جا چکا تھا، اب 100 اونٹ کس سے لیتے؟ تو جو ابو جہل کے ورثاء تھے ان سے 100 اونٹ کا مطالبہ کیا گیا اور 100 اونٹ لیے گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 100 اونٹوں کے لینے کی اجازت عنایت فرمائی۔ یہ ہے ابو بکر صدیق منصب نبوت کا محافظ اول کہ 100 اونٹ دینے پہ تیار ہو جاتا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا ارادہ فرمایا۔ اب دیکھیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حفاظت کے اقدامات۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پہلے ہی 2 بہترین اونٹنیاں خرید رکھی تھی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرمائیں گے ہم نکل جائیں گے۔ اب دیکھیں ایسے مشکل موقع پر جب سارے کا سارا علاقہ مخالف ہے، حتیٰ کہ رشتہ دار تک سارے کے سارے مخالف ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور سے کہہ رہے ہیں حضور جب آپ نے جانا ہو میں آپ کے ساتھ ہوں، یہ سواریاں ہمارے لیے ہیں، انشاءاللہ اکٹھے جائیں گے۔ ایسے کہتے دوست پر کھا جاتا ہے مشکل وقت کے اندر۔ ابو بکر صدیق ایسے دوست تھے کہ ایسی مشکلات آئی جو زبان سے بیان کرنا بس اوقات مشکل ہوتی ہیں، لیکن ابو بکر صدیق جو ہے پہاڑ کی طرح کھڑے رہے۔ اب دیکھو ہجرت کا وقت آیا، مشرکین مکہ نے چاروں طرف سے گھر کا گھیراؤ کر لیا اور یہ پروپیگنڈا کیا، آپس میں طے کر لیا کہ مکہ کے جتنے قبیلے ہیں ہر قبیلے کا آدمی مل کر حضور کو شہید کرے گا، ان کے لیے بدلہ لینا مشکل ہو جائے گا۔ ایک دو قبیلے کا آدمی اگر شہید کرتا ہے تو بدلہ لینا آسان ہے، سارے مکہ کے قبیلوں کے لوگ مل کر شہید کریں گے، بدلہ لینا ان کے لیے ممکن نہیں سارے مکہ والوں سے، لہذا سب مل کر جو ہے یہ کام کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی، آپ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو وہاں لٹا کر ابو بکر صدیق کو وہاں سے لے کر نکل گئے۔ توجہ کرنا، حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی گھر کے فرد ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی گھر کے فرد ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے وہ کام لیا جو ان کے لائق تھا، ابو بکر صدیق سے وہ کام لیا جو ان کے لائق تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پہ لٹایا، جن لوگوں کی امانتیں جو گھر کا گھیراؤ کیے ہوئے تھے انہی لوگوں کی امانتیں حضور کے پاس پڑی تھی، بہت زیادہ بھاری مقدار کے اندر مال تھا، بطور امانت کے رکھوایا ہوا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرمایا یہ امانتیں ان لوگوں کو لٹا کر تم بھی وہاں آ جانا مدینہ طیبہ کے اندر۔ اب دیکھو یہ گھر کا معاملہ تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے نہیں لیا گیا، یہ کام حضرت علی رضی اللہ عنہ سے لیا گیا، ابو بکر صدیق کو باہر کے معاملے کے لیے رکھا گیا، چنانچہ ابو بکر صدیق ساتھ جا رہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ جا رہے۔ توجہ کرنا ذرا، ہجرت کے موقع پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس جتنی جمع پونجی تھی وہ ساری نقدی میں تبدیل کی۔ روایت میں 5000 درہم تھے، 5000 درہم چاندی کے سکے کہتے ہیں، 5000 چاندی کے سکے، یہ ان کی کل رقم تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک تو پہلے اپنی جان کو جو ہے وہ خود خطرے میں ڈالا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گئے، جان سے کوئی چیز پیاری نہیں ہوتی۔ نمبر 2، اپنا سارے کا سارا مال نقدی میں تبدیل کیا اور سارے مال کو ساتھ لے کے چل پڑے، جان بھی حاضر مال بھی حاضر۔ توجہ کرنا، آپ کے بیٹے، آپ کے والد ابو قحافہ، آپ کے والد مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کو پتہ چلا کہ ابو بکر صدیق ہجرت پہ جا رہے ہیں، تو بیٹی سے کہنے لگے، اسماء سے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی، ان سے کہنے لگے ابو بکر کے بارے میں سنا کہ وہ سارا ہی مال لے گیا ہے۔ حضرت اسماء نے دلاسا دینے کے لیے فرمایا، وہ ایک کپڑے کے اندر پتھر سے جو ہے ڈال کر جو ہے قریب کر دیے، فرمایا دیکھو یہ تو یہاں موجود ہے۔ وہ نبینے سے آنکھ سے نظر نہیں آتا تھا، ہاتھ لگا کہنے لگے اچھا چلو ٹھیک ہے، میں سمجھا تھا سارا ہی لے گیا ہے۔ تو خیر ابو بکر صدیق کا کمایا وہ مال تھا، سارے کا سارا لے گئے، خود جا رہے ہیں، سارا مال ساتھ لے کے جا رہے ہیں۔ اب توجہ کرنا، جب غار ثور پہ جاتے ہیں، غار ثور
آج وہاں رستہ بن گیا ہے۔ اللہ آپ سب حضرات کو لے جائے، آپ حضرات کو اللہ پاک عمرے کی توفیق عطا فرمائے، حج کی توفیق عطا فرمائے، غار ثور پہ جانا نصیب فرمائے۔ وہاں گئے، ہم دیکھا آپ تو وہاں راستہ بن گیا ہے، لیکن اس کے باوجود غار ثور پہ چڑھنا آج بھی بہت بڑی جوان مردی کا کام ہے۔ ہر آدمی نہیں جا سکتا، ہر آدمی نہیں جا سکتا۔ بڑے بڑے آدمی درمیان سے ہو کر واپس آ جاتے ہیں آج رستے بننے کے باوجود بھی۔ باہر کیا یہ 3-4 میل کا فاصلہ ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہیں۔ توجہ کرنا، اب وہ راستہ جو ہے غار ثور کا بنا نہیں ہے، اور جگہ جگہ سے پھسلنے کی جگہ ہیں، اور کانٹے بھی ہیں جگہ جگہ پر۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھک گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو فرمایا، ابو بکر تھکاوٹ ہو گئی ہے، مزید اوپر نہیں جایا جاتا۔ اب ابو بکر صدیق کا دفاع دیکھیں، فرمانے لگے حضور ہم یہاں ٹھہرے تو کافر تو پیچھے آ جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھے پہ اٹھا لیا۔ ابو بکر آدمی سے اکیلا نہیں جایا جاتا، ابو بکر صدیق کے ایمان کو سلام ہے، خود بھی جا رہے ہیں، پہاڑ پر چڑھ رہے ہیں اور حضور کو کندھے پہ اٹھا رکھا ہے۔ ایسا محافظ دنیا کے اندر کسی آدمی کو ملا ہے آج تک؟ اب دیکھو وہاں پہنچے ہیں، غار تک پہنچ گئے۔ غار تک پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ ٹھہریے، میں ذرا غار کو صاف کر لیتا ہوں۔ غار کو صاف کرنے کے لیے گئے، جو کپڑا آپ کے پاس تھا اس سے جھاڑا، جھاڑنے کے بعد اس کے ٹکڑے کیے کپڑے کے، جگہ جگہ پہ سوراخ تھے، اور سوراخوں کو کپڑے سے بند کیا۔ ایک سوراخ ایسا تھا کہ جہاں پہ دینے کے لیے کپڑا نہیں تھا، سیدنا ابو بکر صدیق نے سوچا کہ یہاں یہ جو سوراخ ہے دینے کے لیے کپڑا تو کوئی نہیں ہے، یہاں میں اپنی ایڑی رکھ لیتا ہوں۔ چنانچہ حضور کو فرمایا حضور تشریف لائیے۔ ابو بکر صدیق کندھے پہ اٹھا کے لائے۔ تھکاوٹ کس کو زیادہ ہے، ابو بکر صدیق کو یا حضور کو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تھکاوٹ ہے، لیکن ابو بکر صدیق کو ظاہری بات تھکاوٹ زیادہ تھی، لیکن قربان جائے جذبے کے، فرمایا حضور آپ آرام کر لیں، میں بیٹھتا ہوں، میں نگرانی کرتا ہوں، کوئی تکلیف دینے والا نہ آ جائے۔ ابو بکر صدیق بیٹھ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے، سر مبارک ابو بکر صدیق کے گود کے اندر ہے۔ اب اپنی ایڑی کو اس سوراخ پہ آگے رکھ دیا جس سوراخ سے کسی بھی موذی جانور کے آنے کا خطرہ تھا۔ ادھر حضور کی آنکھ لگی، ادھر ایک موذی سانپ کالا، وہ اندر آنا چاہتا تھا لیکن اس کو رستہ نہیں مل رہا تھا، سارے رستے بند تھے، اور یہ ایڑی والا خاص طور پہ رستہ اس طرف سے اس نے بار بار آنے کی کوشش کی لیکن رستہ بند تھا۔ آخر کار اس نے دیکھا کہ یہ کسی انسان کا جسم ہے، اس لیے اس نے ڈس لیا، کالے سانپ نے ڈس لیا۔ ابو بکر صدیق کا حوصلہ دیکھیں، ہمارے یہاں تو آج اللہ معاف فرمائے حوصلے بڑے کمزور ہیں۔ ہاں جی، چھوٹی سی کو جو کھٹمل کو چھوٹی سی چیز لڑ جائے تو سارا گھر سر پہ اٹھا لیتے ہیں۔ ابو بکر صدیق کے قربان جائے، سانپ نے ڈس لیا ہے، کالے ناگ نے ڈس لیا ہے، زہر چڑھ رہا ہے لیکن چیخ نہیں رہے، لیکن چونکہ درد بہت شدید تھا اس لیے بے اختیار آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس پہ گر پڑے۔ جو ہی حضور کے چہرے پر آنسو گرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً بیدار ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیا ہوا ابو بکر، کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا حضور یہ جہاں میں نے ایڑی رکھی ہوئی تھی یہاں سے ایک سانپ نے ڈس لیا ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے بتایا کیوں نہیں؟ تو ابو بکر صدیق نے عرض کیا رسول اللہ آپ آرام فرما رہے تھے، میں نے مناسب نہ سمجھا کہ میں آپ کو جگاؤں۔ یہ محافظ ہے، آج کل سب سے پہلے جس کو حفاظت کی رکھا ہو تھوڑا سا خطرہ ہے سب سے پہلے بھاگتا ہے، سب سے پہلے محافظ بھاگتا ہے، تھوڑا سا خطرہ آئے تھا۔ ابو بکر صدیق بھاگے نہیں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دکھاؤ ایڑی کہاں ڈسا ہے۔ آپ نے ایڑی پر اپنا لعاب دہن لگایا، فوراً ایڑی ٹھیک ہو گئی۔ یہ ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان۔ اب دیکھیں ایک اور واقعہ، اسی کا غار کا واقعہ، حفاظت دیکھیے، اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی فکر ہے، کافر ڈھونڈتے ہوئے پہنچ گئے۔ اگر ابو بکر صدیق ایمان کا پہاڑ تھا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی مثالی شخصیت تھے، ادھر مد مقابل جو تھا نا وہ بھی اتنا سخت تھا، اتنا زیادہ ظالم تھا نا کہ آدمی جتنا بیان کر لے اتنا کام ہے۔ دیکھو پہاڑوں تک پیچھا کیا اس نے، پہنچ گئے، چلنے کی آوازیں آنے لگی اور باتوں کی بھی آوازیں آنے لگی۔
ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گھبرا گئے، اپنے لیے نہیں کہ میرا کیا بنے گا، حضور کے لیے۔ اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو قریب آ گئے، پاؤں کی آہٹ بھی سنائی دے رہی ہے، باتوں کی آواز بھی سنائی دے رہی ہے، مجھے خطرہ ہے کہیں آپ کو نقصان نہ پہنچائیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا بھائی پریشان نہ ہو، غم نہ کھاؤ، اللہ ہمارے ساتھ۔ ایک گفتگو وہ تھی جو ابوبکر صدیق نے کی ہے، ایک گفتگو وہ تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات اس گفتگو کو سن رہی تھی، اللہ پاک نے قرآن بنا کے اس کو ہمیشہ کے لیے مومنوں کو پڑھنے کا حکم دے دیا۔ فرمایا کہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ ہاں اس وقت کی بات دیکھو جب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دو میں سے دوسرے تھے، اذ یقول لصاحبہ جس وقت اپنے صحابی کو فرما رہے تھے لا تحزن غم نہ کھاؤ ان اللہ معنا، یہ نہیں فرمایا ان اللہ معی اللہ میرے ساتھ ہے، فرمایا ان اللہ معنا اللہ ہم سب کے ساتھ ہے، لہذا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابوبکر صدیق نے قربانی دی ہے، اب یہ ایسی قربانی ہے جو کسی نے نہ دی، اس لیے اللہ رب العزت نے اس تکلیف کے بدلے، اس بہت بڑی آزمائش کے بدلے حضرت ابوبکر صدیق کو صحابیت کا سرٹیفکیٹ عطا کیا ہے۔ 1,24,000 انبیاء دنیا میں تشریف لائے کم و بیش، اللہ پاک نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ بھی تقریباً اتنے دیے جتنے انبیاء کی تعداد تھی۔ 1,24,000 صحابہ کرام میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی یہ خاصیت ہے، قرآن نے ان کو صحابی فرمایا ہے، قرآن نے ان کو اذ یقول لصاحبہ، اسے علماء کرام نے اس قرآن پاک کی آیت کی تفسیر میں لکھا ہے اگر کوئی آدمی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابہ کرام میں سے ابوبکر صدیق کی صحابیت کا انکار کرتا ہے وہ دار اسلام سے خارج۔ کیوں؟ آپ کا صحابی ہونا قرآن پاک کی آیت سے ثابت ہے۔ اللہ اکبر۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ منصب نبوت کے محافظ اول، میں اس پہ بات کر رہا تھا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مدینہ طیبہ پہنچے، قباء کے علاقے میں سب سے پہلے قیام فرمایا۔ اب جن لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں تھا، ابوبکر صدیق کو سمجھ رہے تھے کہ حضور یہ ہیں، اس لیے آپ سے آ کر مل رہے تھے، حال حوال پوچھ رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پاس بیٹھے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئی کے انکساری کے پیکر تھے۔ اب جب ابوبکر صدیق دیکھ رہا منصب نبوت کی حفاظت کہ جو پروٹوکول حضور کو ملنا چاہیے میرے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے، پریشان ہو گئے اور فوراً اٹھے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کپڑے سے چھاؤں کر دی، کھڑے ہو کر، جیسے ایک خادم، ایک نوکر یہ کرتا ہے کہ بھائی اصل تو حضور ہے، میں تو خادم ہوں ساتھ، بھائی تم پروٹوکول مجھے دے رہے ہو، پروٹوکول تو ادھر دینا چاہیے۔ یہ ہے منصب نبوت کے محافظ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کے بیٹے عبد الرحمن ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے، توجہ کرنا ذرا، یہ باتیں کہنی آسان ہیں لیکن کبھی بیٹھ کے غور کریں گے نا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا منصب سمجھ میں آتا ہے۔ اب جو بات سنانے لگا ہوں نا، اولاد سے بڑی محبت ہوتی ہے باپ کو، حتیٰ کہ اولاد کے لیے بس اوقات آدمی بڑے سے بڑے ناجائز کام کو بھی کار گزرتا ہے۔ توجہ کرنا، آپ کے بیٹے عبد الرحمن مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں مسلمان ہوئے۔ جنگ بدر کے موقع پر ایسا ہوا کہ رشتہ دار ہی آمنے سامنے تھے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور کے ساتھ تھے، عبد الرحمن کفار مکہ کے ساتھ تھے۔ جب بعد میں عبد الرحمن مسلمان ہو گئے رضی اللہ عنہ تو ایک مرتبہ فرمانے لگے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، فرمانے لگے ابا جی وہ بدر کا میدان جب جنگ ہوئی تھی تو آپ میرے نشانے پہ آ گئے تھے، میں نے صرف ابو سمجھ کر جو ہے نا تھوڑا سا اپنا رخ بدل لیا تھا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جوش میں آ کے فرمایا عبد الرحمن اگر تو میرے نشانے پہ آیا تھا نا میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا۔ یہ ہے منصب نبوت کی حفاظت، یہ حضور سے محبت کے لیے، حضور کے دفاع کے لیے کھڑا ہوا تھا، اولاد بھی آگے آ جاتی تو میں اس کو بھی نہ چھوڑتا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شخصیت اور حفاظت کے حوالے سے بہت سے واقعات ہیں۔
مدینہ طیبہ میں ایک آدمی تھا فخذ کے نام سے، وہ یہودیوں کا عالم تھا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک مجلس میں بیٹھا نازیبہ کلمات استعمال کر رہا تھا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہاں سے گزرے اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی بہت زیادہ گستاخی کر دی، یہاں تک اس نے کہا اللہ تعالیٰ کے بارے میں، حضور کے بارے میں تو جو بکرا تھا بکا، کہتا ہے ان کا اللہ نعوذ باللہ وہ فقیر ہو گیا اس لیے پیسے مانگتا ہے۔ زکوٰۃ کا حکم آیا نا، صدقات کا حکم آیا، حالانکہ زکوٰۃ اور صدقات لی جاتی ہے مالداروں سے، دی جاتی ہے اللہ کو وہ ربا کو، مستحقین انسان سے لی جاتی ہے، انسان کو دی جاتی ہے، اللہ کو پیسے کی کیا ضرورت ہے۔ باہر کیا مذاق میں اس نے یہاں تک بات کہہ دی کہ دیکھو ان کا رب تو دیکھو فقیر ہو گیا پیسے مانگتا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اٹھے اور زور زور سے اس کے منہ پہ تھپڑ مارے، اور اتنے مارے نا بے ہوش ہونے قریب ہو گیا، آگے لگ کے بھاگ کھڑا ہوا، آگے لگ کے باہر کھڑا ہوا اور حضور کے پاس آ گیا اور آ کر کہنے لگا کہ دیکھو جی ابوبکر نے مجھے جو ہے مارا ہے، ابوبکر نے مجھے مارا ہے اور بلا وجہ مارا ہے، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، لہذا آپ مجھے اس سے بدلہ دلوائیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایسا نہیں، بلکہ یہ آپ کے متعلق اور ذات باری تعالیٰ کے متعلق نازیبہ کلمات استعمال کر رہا تھا، اس لیے میں نے تو دفاع میں مارا ہے، میں نے اس کو اس کی گستاخی میں مارا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے، بات سنی، قرآن کریم کی آیات آ گئی، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی بات سن لی جن لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فقیر اور ہم مالدار ہیں۔ ابوبکر صدیق نے جو بات کہی تھی اللہ پاک نے ان کی تائید کر دی، ابوبکر صدیق کا سچا ہونا ثابت کر دیا اور اس یہودی کا جھوٹا ہونا ثابت کر دیا۔ یہ ابوبکر صدیق ہے جو منصب نبوت کی حفاظت میں ہر وقت چکرنے رہتے ہیں، کبھی بھی کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ اب دیکھیں توجہ کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آیا، آپ کی وفات کا وقت قریب آیا، آپ گھر سے باہر تھے تو وفات ہو گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ گھر سے باہر کسی کام کے لیے گئے تھے، اطلاع ملی، فوراً واپس آئے۔ صحابہ کرام کی حالت غیر ہو چکی تھی، جس شخصیت کے ساتھ، جس ذات کے ساتھ ہر وقت اٹھنا بیٹھنا ہو، ہاں جی، اور اس قدر محبت ہو کہ اپنا سب کچھ لٹانے کو تیار ہو، تو ظاہر بات ہے جب اس کے جانے کی خبر ملتی ہے تو پھر انسان کی حالت غیر ہو ہی جاتی ہے۔ اچانک ہمیں یہاں بیٹھے خبر ملے جن کے والد زندہ ہیں، ہاں جی، ابو جی فوت ہو گئے تو کیا کیفیت ہوگی؟ امی زندہ ہے، خبر ملے امی جی فوت ہو گئے تو کیا کیفیت ہوگی؟ ہاں جی، جوان بھائی ہے، خبر ملے کہ فوت ہو گیا تو کیا کیفیت ہوگی؟ صحابہ کرام کی حالت غیر ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کو جتنی محبت تھی حضور سے، اس کی اتنی حالت غیر تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہاں تک کہنا شروع کیا بھئی حضور فوت نہیں ہوئے، اگر کسی نے یہ بات کہی تو میں اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا، کوئی اس طرح کی بات نہ کرے۔ یہ غلط حال میں بات کہی گئی۔ سیدنا ابوبکر صدیق آئے، اب دیکھو یہاں حفاظت نبوت کی بات ہے، کیسے ابوبکر صدیق یہاں بھی منصب نبوت کی حفاظت کے لیے کھڑے ہیں، اور آ کر فرمایا کہ دیکھو لوگوں یہ کیوں بھول گئے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ کے پیارے پیغمبر تھے، اور اس سے پہلے بھی پیغمبر آئے اور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ وہاں محمد اللہ رسول قد خلت من قبلہ الرسل، یہ آیات پڑھی کہ اس سے پہلے بھی رسول آئے دنیا سے چلے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے رسول تھے، دنیا سے چلے گئے۔ ان محمدن قد مات، سن لو جو آدمی حضور کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے حضور فوت ہو گئے، جو رب تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا وہ کان کھول کے سن لے رب تعالیٰ اب بھی زندہ ہے، آئندہ بھی زندہ رہیں گے۔ اب یہ بات ابوبکر صدیق نے کی ہے، سارے اس وقت پریشان تھے۔
اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے جب یہ آیات سنی ما محمد الا رسول قد خلت من قبلی رسول، مجھے فوراً جو ہے ایسے لگا جس طرح کہ یہ آیات آج نازل ہوئی ہیں، اور نازل تو پہلے ہوئی تھی، یعنی مجھے اب اس کا پس منظر سمجھ میں آیا تو بھائی تمہیں کیوں گمان ہو گیا کہ حضور نے اس دنیا کے اندر ہمیشہ رہنا ہے؟ جو آدمی اس دنیا میں آیا اس نے دنیا سے جانا ہے، یہ منصب نبوت کا دفاع ہے۔ کہیں حضور کو خدا سمجھے ہوئے ہو؟ آپ تو رسول تھے اور آپ سے پہلے جتنے رسول تھے وہ دنیا سے گئے ہیں، لہذا حضور بھی دنیا سے پردہ کر گئے۔ یہ منصب نبوت کا دفاع ہے۔ اب دیکھنا، ایک علاقہ تھا حضر موت، وہاں کے رہنے والے لوگوں کو پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے۔ منافقین کی جماعت اور گروہ وہاں رہتے تھے، ان لوگوں نے جشن منایا اور ان کی عورتیں مہندی لگا کر یہ دف وغیرہ لے کر باہر نکل آئیں اور ناچنا گانا شروع کر دیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو علم ہوا کہ حضور کے فوت ہونے پر جشن یہ بھنگڑے، تو آپ نے وہاں کے حاکم کو پیغام بھیجا کہ جتنی عورتیں ہیں ناچنے والی ان سب کے ہاتھ کاٹ دو، جتنی عورتیں ہیں ناچنے والی ان سب کے ہاتھ کاٹ دو۔ یہ ہے منصب نبوت کا دفاع کہ آج حضور کے فوت ہونے پر کیا یہ جشن منا رہے، ان کے ہاتھ کٹوائے۔ اب دیکھنا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، منصب نبوت کا دفاع کیسے کیا؟ کئی واقعات ہیں۔ آپ کے مناصب میں سے اہم منصب آپ کو خاتم النبیین ہونا ہے۔ ہم سب کا یہ عقیدہ نظریہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلسلہ نبوت کی آخری کڑی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی آنے والا نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اس مقدس سلسلے کا اختتام ہوا۔ اب آپ کے بعد نہ کوئی نیا نبی آئے گا، نہ کوئی نئی کتاب آئے گی، نہ کوئی نئی امت آئے گی۔ حضور آخری نبی ہیں، ہم آخری امت ہیں، قرآن آخری کتاب ہے۔ ہم سب کا یہ عقیدہ نظریہ ہے۔ ابوبکر صدیق اس کے محافظ اول۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آیا، عین کے دنوں میں یمامہ کا رہنے والا ایک آدمی جس کا نام مسیلمہ تھا، اسے نبوت کا دعویٰ کر دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو آدمی بھیج دیے، جس طرح تم نبی ہو تو میں بھی نبی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت ناراض ہوئے اور فرمایا کیسا جھوٹا آدمی ہے یہ اور کس طرح کی بکواس کرتا ہے۔ نہایت ناراض ہوئے اور ان کو وہاں سے دفع کیا۔ فرمایا دیکھو تم اگر یہ قانون نہ ہوتا کہ کسی کے سفیر کو قتل کرنا جائز نہیں، میں تمہیں قتل کرتا، نکل جاؤ یہاں سے، بھگا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب انتقال ہوا، مسلمہ نے اعلان اپنے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنا شروع کر دیا اور لوگوں کو اپنی طرف بلانا شروع کر دیا کہ مجھ پر ایمان لاؤ۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور فرمایا مسلمہ تم رہو گے یا ہم رہیں گے، ہم تم سے دو ہاتھ کر کے رہیں گے۔ چنانچہ صحابہ کرام کی ایک بہت بڑی جماعت، ایک بہت بڑا لشکر آپ نے وہاں اس کے تعاقب کے لیے بھیج دیا۔ جب آپ کی وفات ہوئی فتنوں نے سر اٹھایا، ایک جماعت کھڑی ہو گئی جنہوں نے کہا کہ ہم حضور کے دور میں زکوٰۃ دیتے تھے، اب نہیں دیں گے۔ ابوبکر صدیق جب منصب خلافت پہ آئے، آپ نے فرمایا حضور کے دور میں جو ایک رسی بھی زکوٰۃ کی دیتا تھا، آج اگر اس کا انکار کرتا ہے۔ حضرت آپ مولانا صحیح صاحب آگے تشریف لے آئے، علماء کرام خود آگے تشریف لے آئے کہ اس سے شرمندگی ہوتی ہے۔ بات چل رہی تھی کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب منصب خلافت پہ بیٹھے ہیں، فتنوں نے سر اٹھایا ہے، منکرین ختم نبوت کھڑے ہو گئے، زکوٰۃ کا انکار دینے والے کھڑے ہو گئے، اور ادھر ایک لشکر مسلمانوں کا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہم پر بھیجا تھا جن کے امیر تھے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ۔ جب ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی اطلاع ملی وہ واپس آ گیا۔ اب صحابہ کرام میں اس کے اندر جو ہے آپس میں مذاکرہ ہوا، کیا حضرت اسامہ بن زید کو ان کے ساتھ فوج کو وہاں بھیجے یا نہ بھیجے، حالات کنٹرول کر لیں پہلے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چومکھی لڑائی لڑی جب منصب خلافت پہ آئے، فرمایا کہ دیکھو سارے کے سارے وہ کام جو حضور نے کیے ہیں میں وہ کروں گا، میں کسی بات پہ مصلحت اختیار کرنے والا نہیں ہوں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو صحابہ جنگ کے لیے پہلے گئے تھے ان سب کو کہا کہ چلو اپنے محاذ میں جا کے اپنا کام کرو، اور صحابہ کرام کا ایک بہت بڑا لشکر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے
جھوٹے مدعی نبوت مسلمہ کذاب کے خلاف بھیج دیا، اور ایک بہت بڑا لشکر جو مانعین زکوٰۃ تھے، جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا، فرمایا ان سے جنگ کریں گے، ان کے خلاف کھڑا کر دیا۔ یہ ابو بکر صدیق ہے جو منصب نبوت کا بھی دفاع کر رہے ہیں، ختم نبوت کا بھی دفاع کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں جو جنگ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑی لڑی گئی، عظیم لڑی گئی، ابو بکر صدیق کے دور میں لڑی گئی، آپ کے حکم پر لڑی گئی، وہ یمامہ کی جنگ ہے جو عقیدہ ختم نبوت کے لیے لڑی گئی۔ اس جنگ کے اندر جو صحابہ کرام شہید ہوئے ان کی تعداد 1200 ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں جتنی جنگیں آپ نے لڑی، آپ کے زمانہ میں مہمات ہوئی، ان مہمات میں جنگوں میں فوت ہونے والے صحابہ کرام کی تعداد 300 سے زیادہ نہیں ہے۔ ساری جنگوں میں کتنے صحابہ شہید ہوئے؟ 300 کے لگ بھگ۔ اس ایک جنگ میں صحابہ شہید ہوئے 1200، اور 1200 صحابہ کرام میں بھی وہ صحابہ شہید ہوئے جن کو بطور تبرک اور برکت کے جو ہے وہ صحابہ کرام نے رکھ رکھا تھا، یعنی بدری صحابہ۔ بدری صحابہ جو بوڑھے ہو گئے تھے ان کو بطور تبرک کے رکھا ہوا تھا، ان کو مہمات میں نہیں بھیجا جاتا تھا کہ کہیں یہ شہید ہو جائیں گے، برکات جو ان کی ہیں وہ ہم ان سے محروم ہو جائیں گے۔ اور قرآن کریم کے جو حافظ اور قاری تھے ان کو جنگوں میں کم بھیجا جاتا تھا، لیکن یہ جنگ جو عقیدہ ختم نبوت کے لیے لڑی گئی، اس جنگ میں بدری صحابہ بھی گئے ہیں اور قرہ کرام بھی گئے ہیں۔ 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں۔ ان 1200 صحابہ کرام میں 700 وہ صحابہ کرام ہیں جو قرآن پاک کے حافظ اور قاری تھے۔ یہ پہلی جنگ ہے، صحابہ کرام نے دیکھا بدری شہید ہوتا ہے تو ہو جائے، قاری شہید ہوتا ہے تو ہو جائے، اور انصاری شہید ہوتا ہے تو ہو جائے، مہاجر شہید ہوتا ہے تو ہو جائے، حضور کے منصب ختم نبوت کا دفاع کریں گے۔ یہ ہے حضرت ابوبکر صدیق، حضور کے منصب ختم نبوت کا محافظ اول۔ اس طرح حفاظت کی ہے، اس طرح حفاظت کی ہے کہ جان جوکھوں پہ ڈال کر صحابہ کرام نے مسلمہ کذاب کو بھی قتل کیا ہے۔ اس کے ساتھ ایک عورت بھی کھڑی ہو گئی تھی، اس نے بھی کہا تھا میں بھی نبی ہوں، اور دونوں نعوذ باللہ من ذالک کے باغ میں رہتے تھے، عشق وشق کرتے تھے، تو دونوں کو قتل کیا گیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے شروع دن سے لے کر پہلے دن جب ایمان لائے اس وقت سے لے کر منصب نبوت کا بھی دفاع کیا ہے، اور جب حضور دنیا سے رخصت ہو گئے اب ختم نبوت کی بات آئی ہے، کوئی اور آدمی کھڑا ہوتا ہے اور نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس سے 2 ہاتھ کرنے کو تیار ہے، یا تو رہے گا یا میں رہوں گا۔ آج ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور سے لے کر آج تک جھوٹے مدعیان نبوت گاہے بگاہے کھڑے ہوتے ہیں، نبوت کے دعوے کرتے ہیں، امت مسلمہ کو پریشان کرتے ہیں۔ کوئی آدمی پہلے دعویٰ کرتا ہے میں مہدی ہوں، پھر نبی ہوں کا دعویٰ کر دیتا ہے۔ کوئی کھڑا ہوتا ہے کہ میں مسیح ہوں اور پھر نبوت کا دعویٰ کر دیتا ہے، جس طرح کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے دعویٰ کیا انگریز کے حمایت کے اندر، اور اسی طرح ریاض احمد گور شاہی کے نام سے آدمی ہوا راول پنڈی کا، پرائیویٹ میٹرک کیا اس نے، ویلڈنگ کا ملازم، ایجنسیوں نے اس کو یہاں تک اٹھا لیا ہاں جی کہ اب برطانیہ کی فوج تک اس کے ساتھ ہوتی، یہاں موچی چوک، اب موچی دروازے پہ، نشتر پارک کے اندر اور کراچی کے اندر جگہ جگہ پہ اس کے جلسے ہو رہے، اور برطانیہ کی فوج اس کے ساتھ ہے، برطانیہ کی لڑکیاں اس کے ساتھ ہے۔ کلنٹن نے کہا تیری شکل عیسیٰ علیہ السلام سے ملتی ہے۔ اب یہ ساری کی ساری سازشیں یہ منصب نبوت کے خلاف ہیں، عقیدہ ختم نبوت کے خلاف ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شخصیت ہمیں بتاتی ہے کہ ہم منصب نبوت کا دفاع بھی کریں گے اور ختم نبوت کا دفاع بھی کریں گے۔ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ ہاں جی انشاءاللہ کریں گے۔ الحمدللہ کوئی بھی آدمی ماضی میں اٹھا ہو یا اب اٹھے، علماء حق علماء دیوبند نے الحمدللہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف چومکھی لڑائی لڑی ہے۔ کوئی دین کا ایسا شعبہ نہیں ہے جہاں پہ وہ کھڑے نہ ہوئے ہوں، الحمدللہ علی ذالک۔ اب قادیانیوں کے خلاف ایک بہت بڑا تاریخی کام ہوا ہے جو سارے مسالک نے مل کر کیا تھا، وہ اکٹھا جمع کیا گیا۔ دیکھیں مفتی طیب صاحب اب آگے تشریف لے آئے، ایسے نہ کیا کرے مجھے پھر پریشانی ہوتی ہے۔ جی میری طرف دیکھیں، میری طرف دیکھیں، بات کر سر سے ٹوٹ جاتا ہے۔ میری مجبوری ہے نا علماء کرام کو عزت دینا، میرے ساتھی ہیں، میرے بزرگ ہیں، سب حضرات۔ میں بات عرض کر رہا تھا
مرزائیت کے متعلق جتنے بھی مرزائیوں کے خلاف رسالے لکھے گئے، کتابیں لکھی گئی، چھوٹی چھوٹی موٹی موٹی رسالے، ہماری جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے ان تمام رسالوں کو لکھنے والا کوئی بھی تھا، مسلک سے بحث نہیں، سارے رسالوں کو اکٹھا کر دیا اور احتساب قادیانیت کے نام سے چھپا ہے 60 سے زیادہ جلدوں کے اندر۔ کتنی جلدوں کے اندر؟ الحمدللہ۔ پہلے بھی ہم نے یہ کام کیا ہے عقیدہ ختم نبوت کے دفاع کا، آج بھی کریں گے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ بھئی حالات سے سمجھوتا اور مصلحت اپنی جگہ پہ رہ گئی، منصب نبوت کا دفاع اور ختم نبوت کا دفاع اپنی جگہ پر ہے، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ آج بڑی سازشیں ہو رہی ہیں، کسی طریقے سے آئین کو بدل دیا جائے اور مرزائیوں کو مسلمان قرار دیا جائے اور اس کے خلاف طرح طرح کی سازشیں ہوتی ہیں، کبھی کوئی کبھی کوئی کبھی کوئی۔ الحمدللہ علماء کرام بیٹھے ہیں، جب تک ہم زندہ ہیں انشاءاللہ یہ کام نہیں ہونے والا کہ ہم آئین کو بدلنے دیں گے اور ہم مرزائیوں کو مسلمان قرار دینے دیں گے۔ ایک آدمی مجھے کہنے لگا، ایک مرزائی سے میری ملاقات ہوئی تو وہ کہنے لگا کہ دیکھو ہمیں تو اللہ نے کافر نہیں کہا، بھٹو نے کہا ہے۔ کس نے کافر کہا؟ بھٹو نے، اللہ نے تو نہیں کہا۔ میں نے کہا بھٹو کافر نہ بھی کہتا، اس سے پہلے بھی کافر تھا، اس کے بعد بھی کافر۔ بھٹو کے کافر کہنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ہمارا آئین آج بدل جائے اور ان کو مسلمان آئین کے اندر لکھ دیا جائے تو کیا یہ مسلمان ہو جائیں گے؟ نہیں، یہ پہلے بھی کافر تھے، اب بھی کافر، آئندہ بھی رہیں گے۔ کوئی بھی آدمی، اب ایک آدمی اٹھا ہے جس نے احمد عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا ہے، بہروپیہ، کبھی بڑی بڑی داڑھی کے ساتھ آتا ہے، کبھی خشخشی داڑھی کے ساتھ آتا ہے، کبھی داڑھی اور مونچھیں منا کر آتا ہے اور کہتا ہے داڑھی جراثیم ہے، پہلے رکھ کر ویڈیو بناتا ہے بڑی بڑی داڑھی رکھ کر، پھر منہ سے داڑھی منڈوا کر کہتا ہے داڑھی جراثیم میں نہیں رکھتا اور نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، کہتا ہے میں احمد بھی ہوں میں عیسیٰ بھی ہوں۔ سبحان اللہ۔ احمد سے ذات حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہے اور جس عیسیٰ کے آنے کی خوشخبری ہے وہ عیسیٰ ابن مریم ہے، وہ تو پہلے نبی بن چکے۔ ہم سب کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی آنے والا نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ آئیں گے لیکن وہ ہوں گے نبی اور کریں گے عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر۔ اب ان کو نبوت تو پہلے مل چکی، تم کہتے ہو کہ میں نبی ہوں، تمہیں نبوت کی بات یہاں سے کہاں مان لیں؟ تمہاری بات ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ حضور کے بعد کسی نئے آدمی کو نبوت نہیں ملے گی۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آ کر نہ اپنے معجزات دکھائیں گے نہ اپنی رسالت منوائیں گے، اس وقت آئیں گے وہ تو فیصلہ کرنے کے لیے آئیں گے۔ جو یہودی ان کو شہید کرنے کے لیے ان کے گھر کے گرد جمع ہوئے تھے، اللہ پاک نے آسمان پہ اٹھا لیا تھا، قرب قیامت تشریف لائیں گے، انہیں یہود کو قتل کریں گے اور وہ دجال جس کو وہ مسیح سمجھیں گے، جس کے آنے کی پیش گوئی تورات میں موجود ہے، عیسیٰ علیہ السلام سچے مسیح، اس جھوٹے مسیح کو اپنے ہاتھ سے قتل کریں گے۔ اس میں حکمتیں ہیں، میرے اس پہ الحمدللہ بہت زیادہ بیانات پہ موجود ہیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، حضرت امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے، تو لہذا اس پہ وقت بھی کافی ہو گیا ہے، تفصیل سے بات میں نہیں عرض کرتا، صرف اتنی بات یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی کے دو امتیازی وصف تھے، منصب نبوت کا دفاع، فوت ہونے کے بعد عقیدہ ختم نبوت کا دفاع۔ ہم آپ کی سیرت پر چلتے ہوئے منصب نبوت کا دفاع بھی کریں گے اور ختم نبوت کا دفاع بھی کریں گے انشاءاللہ۔ میں نے یہ موضوع کیوں اختیار کیا میں عرض کروں، ایک تو کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جہاں پر اور بہت سارے احسانات ہیں، تو ایک احسان یہ ہے کہ یہ قرآن کریم جو آج ہاتھ میں لے کر ہم پڑھتے ہیں یہ سیدنا ابوبکر صدیق کا کارنامہ ہے۔ جب جنگ یمامہ کے موقع پر 700 قرآن پاک کے قاری شہید ہو گئے، مسئلہ سامنے آیا اگر اتنی تعداد میں حافظ قاری شہید ہونے لگیں گے تو پھر آئندہ نسلوں تک قرآن کیسے پہنچائیں گے؟ اس لیے اس قرآن کو کتابی شکل میں جمع کیا جائے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ کارنامہ انجام دیا ہے کہ قرآن کریم کو جو کہ سینوں میں محفوظ تھا یا مختلف جگہ پر تھوڑا تھوڑا لکھا ہوا تھا، اکٹھا کتابی شکل میں جمع کر دیا۔ آج 1400 سال بعد مجھے اور آپ کو قرآن پاک کی تلاوت کرنا بھی آسان ہے اور قرآن پاک کو حفظ کرنا بھی آسان ہے۔ آج اگر قرآن پاک کے
ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں تلاوت کرنے پر مجھے اور آپ کو ملتی ہے، قرآن پاک کے ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں ابوبکر صدیق کے کھاتے میں بھی جاتی ہیں۔ اگر یہ قرآن پاک ہمارے پاس اس طرح موجود نہ ہوتا اکٹھا جمع، تو پھر ہم اس سے کیسے نفع اٹھا سکتے؟ یہ کریڈٹ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جاتا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس نے یہ کارنامہ انجام دیا، ساری آگے تشریف لے، یہ کارنامہ انجام دیا کہ الحمدللہ قرآن پاک کو اکٹھا جمع کر دیا، اور آج میرے اور آپ کے لیے قرآن پاک کو پڑھنا آسان ہو گیا ہے۔ اور الحمدللہ جس طرح میں نے پچھلے ماہانہ اجتماع میں عرض کیا تھا، الحمدللہ ہمارے پاس قرآن پاک کے حفظ کی درسگاہیں بھی ہیں، بچوں کی بچیوں کی، اور درس نظامی بھی الحمدللہ بچوں کا اور بچیوں کا چل رہا ہے۔ الحمدللہ ماہانہ اجتماع میں سبب بن رہا ہے اس طرح کہ کوئی نہ کوئی بچہ قرآن پاک کا حفظ مکمل کر رہا ہے۔ تو اس ماہانہ اجتماع کے موقع پر میرے بیٹے نے الحمدللہ جس کی عمر 10 سال ہے، اس نے قرآن پاک کا حفظ مکمل کیا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس جامع قرآن ہے، قرآن کے محافظ ہیں۔ ہم نے بھی یہ بیان اور موضوع ایک تو جماعت ثانی کی مناسبت سے کیا، اور دوسرا اس لیے بھی کہ بیٹے کا ختم قرآن ہے، اس موقع پر برکت ہو جائے گی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے جامع قرآن اور محافظ قرآن کا تذکرہ بھی ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ ہم آئندہ بھی انشاءاللہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت پر بات کرتے رہیں گے۔ الحمدللہ اس پہ کافی زیادہ بیانات نیٹ پر موجود ہیں، بہت سارے تفصیلی مسائل ہیں جو اٹھائے جاتے ہیں، ہم نے ان سب کا جواب دیا ہے الحمدللہ۔ ہم کو ریت کی دیوار پر نہیں گھر کھڑے، کوئی بھی آدمی آئے اور دھکا دے کے ہمیں گرا دے، ایسی بات نہیں ہے۔ جتنے اعتراضات ہیں سب کے جواب دیے ہیں، آئندہ بھی دیتے رہیں گے۔ لیکن جو کوئی اور مدعا مقابل ہے ابوبکر صدیق کا، نہ اس نے پہلے کبھی جواب دیے ہیں نہ آئندہ دے گا، نہ پہلے کبھی جواب دیے ہیں نہ آئندہ دے گا۔ ابوبکر صدیق کا دفاع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا دفاع ہے۔ میں آپ سے عرض کروں، ارے حفاظت کی حد ہو گئی ہے، یا چوکی داری کی حد ہو گئی ہے۔ ایک آدمی اگر کسی کی حفاظت کرتا ہے، چوکی دار ہے، پہرے دار ہے، اس زندگی تک اس کا معاملہ ہوتا ہے، مر جائے تو مرنے کے بعد تو کوئی معاملہ نہیں۔ ابوبکر صدیق تو ایسا پہرے دار ہے، فوت ہونے کے بعد بھی آج حفاظت کے لیے پاس پڑا ہوا ہے، اس کے محافظ ہونے میں کیا شک ہے؟ فوت ہونے کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں 2 حضرات بیٹھے ہیں۔ ہاں جی، اب یہ ایسے محافظ ہے کہ زندگی میں تو حفاظت کی ہے، لیکن انتقال کے بعد بھی اب جو ہے حفاظت کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ایسی ان کو شان عطا کی ہے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات کو، اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو۔ اور میں عرض کروں، اپنے مال کو خرچ کرنا، اپنے جان کو خرچ کرنا، اپنے عزت، اپنے بال بچوں کو قربان کرنا ابوبکر صدیق کے لیے کوئی چیز نہیں تھی۔ وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا، میں اس پہ آخری بات عرض کر کے اگلی بات کو بڑھاتا ہوں۔ غزوہ تبوک کے موقع پر معاملہ آیا تھا، آپ نے پیسے کا مطالبہ کیا تھا، فرمایا تھا کہ سفر لمبا ہے، مشقت بہت ہے، اس لیے مخالف مضبوط بہت ہے، ان کے پاس اسباب بہت ہیں، پیسہ چاہیے، جس کے پاس جو ہے وہ لاؤ۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ لے آئے، سب سے توجہ کرنا، جو بات میں سمجھانے لگا ہوں، سب سے زیادہ لے آئے اور پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا لائے ہو؟ فرمایا کہ گھر میں جو ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے نام کے سوا تو کچھ نہیں ہے، سارا لے آیا ہوں۔ توجہ کرنا، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سب کچھ لا کے ڈھیر کر دیا اور خود ٹاٹ کا لباس پہن لیا۔ حضرت جبریل آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ابوبکر کو سلام کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، اور ساتھ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پوچھ رہے ہیں ابوبکر کیا تم اس حالت پہ راضی ہو جو ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے؟ فقیری کی زندگی ہے، سب کچھ اللہ کے راستے میں لٹا دیا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات سنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سلام بھیج رہے ہیں اور یہ پوچھ رہے کہ ابوبکر صدیق اس حالت پہ راضی ہو، رونے لگے، فرمایا یا اللہ میں اس حالت پہ راضی ہوں، یا اللہ میں اس حالت پہ راضی ہوں، یا اللہ میں اس حالت پہ راضی ہوں۔ یہ ابوبکر صدیق ہے، یہ ابوبکر صدیق۔ کبھی بھی حضور نے تقاضا کیا، ابوبکر صدیق نے اپنے جان مال کی پرواہ نہ کی۔ جب آپ ہجرت کر کے آئے،
پہلا مسئلہ تھا کہ مسجد نبوی کو تعمیر کریں، یہ مسجد ہونی چاہیے، ہماری مسجد نبوی تعمیر کریں، ہماری مسجد ہونی چاہیے۔ اب جگہ کی خریداری کی بات آئی، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابوبکر مسجد کے لیے جگہ لینی ہے، پیسے دو۔ یہ آدمی کس کو کہتا ہے؟ جس سے بہت محبت ہو اور پتہ ہے کہ یہ تو بن مانگے بہت دیتا ہے، تو کہوں گا تو کیا عذر کرے گا۔ ابوبکر صدیق نے نہیں کہا میرے حالات کمزور ہیں، ہجرت کر کے آپ کے ساتھ آیا ہوں، سارا گھر بار اٹھا کے آیا ہوں حضور، تو میں کیسے یہ جگہ کے پیسے دے سکتا ہوں؟ نہ نہ نہ، حضور نے فرمایا ابوبکر مسجد کے لیے جگہ لینی ہے، اس کے پیسے دو۔ حضور نے ابوبکر صدیق نے فرمایا یہ لو حضرت، کتنے لایا ہوں ساتھ، سارے کا سارا ساتھ لایا ہوں، حضور یہ حاضر ہے، آپ جگہ خرید لیں۔ دینی تقاضے پر اپنے جان مال کو لٹا دینا یہ ابوبکر صدیق کی ادا ہے۔